پولیٹیکل پارٹیز کی آن پاکستان بننا چاہیے یہ نہیں بننا چاہیے، اس میں ویسے تو مجھے پتا ہے کہ وہ ایم ڈی او پہ جب میں نے ویڈیو بنائی تو میرے خلاف کتنی بکواس لوگ کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ چیک کریں واٹ آر دا فیکٹس، فیکٹ سے نہیں بھاگا جا سکتا۔ 1974 تک انہیں مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہی رکھا گیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ایم ڈیوں کو مسلمان نہیں مانتے اور ایم ڈی انہیں نہیں مانتے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ پاکستان کی موومنٹ کو کس نے سپورٹ کیا کس نے اپوز کیا، اگر اس چیز کو بیسکلی رکھا جائے اینڈ دین یو کین گو اینڈ چیک دا ایویڈنس آئی ہیو گیون۔ یہ باتیں کوئی بلیف کا حصہ نہیں ہے کہ میرا دل کیا کرتا ہے یا میرا من کیا چاہتا ہے، جو آبجیکٹو فیکٹس ہوتے ہیں اسے جو اسکالرز ہیں اس کو آگے لے کے آتے ہیں۔ اینی ہاؤ، ایک اور بات، پلیز میری یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب بھی۔ جی یہ جو آپ نے کلپ سنی ہے یہ کوئی اپنے آپ کو سیاسی یا پولیٹیکل سائنٹسٹ غالباً لکھتا ہے، اچھا اور نام اس کا ہے جی اشتیاق احمد، اور یہ شخص جو ہے اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے ماضی میں بھی اس قسم کی یہ باتیں کرتا رہا ہے کہ مرزائیوں نے ہی پاکستان، اس کے علاوہ اور بہت سارے مادر چود ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ یقیناً تاریخ کو مسخ کرنا ہے، گمراہی پھیلانا ہے، جھوٹ کا فروغ کرنا ہے، کیونکہ سچ اس سے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اوکے۔ اور یہ اپنے بیان میں کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جب میں قادیانیوں کے کیا بولتے ہیں اس کو، جو میں ویڈیو بناؤں گا قادیانیوں کے اوپر، وہ جو ہے وہ بہت کیا بولتے ہیں لوگ جو ہیں اس کے اوپر اس کے خلاف بکواس کریں گے، یہ وہ کہ قادیانیوں نے پاکستان بنایا، یعنی اس کے بیان کا مفہوم بتا رہا ہوں، آپ نے سن نہیں لیا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے فیکٹس پیش کیے ہیں، ہمیں فیکٹس کو چیک کرنا ہے، اوکے، بالکل فیکٹس کو چیک کرنا چاہیے۔ کتنے تیرا فیکٹ ہے؟ کون سا تیرا فیکٹ ہے؟ سٹیٹمنٹ دیا تم نے ماں چود، اوکے، فیکٹس نہیں پیش کیے، اوکے۔ فیکٹس چیک کریں، کمپیئر کریں، لیا اپنے چیلیاں نو سارے میرے فیکٹس کو بھی چیک کریں اور تیرے بیان کو بھی دیکھیں، اور میں ان پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں جو لبرل ہیں، جو ماچوت ہیں، جو حرام زادے ہیں، جو جھوٹے ہیں، پھر بھی میں ان پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں۔ لو جی دسو، لیا اس مادر چود نو، کیا پرویز بےہودہ ہے ماں چود حرام زادہ، اس کو منصب بنا لیتا ہوں، لائیو چینل پر لے کے آ اس کو ماں چود، اس کے ساتھ مزمل شاہ کو بھی لے آ، اس کے ساتھ جڑے تیرے ماں چود وغیرہ نا لبرل وغیرہ، انہوں نے کہو لو جی اے میرا سٹیٹمنٹ ہے، اے میں فیکٹس، یہ میں نے فیکٹ پیش کیے ہیں، اور یہ کوئی آغا وسیم ہے بدتمیز سا ہے، یہ ہے تلنگا سا ہے، یہ جو بھی تو میرے خلاف بکواس کر سکتا ہے کر لینا ماں چود، مجھے آئی ڈیم کیئر، گالیاں بھی دے لینا، لیکن تو لیا بندیاں نو اپنے، اوکے، اور ساری دنیا دیکھ لے گی کہ فیکٹس کون دے رہا ہے، تیری میں پہن نو، تو گنڈ جائیں گا کتے بچ کے، میں تو چھڑنا نہیں تینوں۔ تو جناب عالی، اس نے ایک بیان دیا کہ یہ جی مرزائیاں پاکستان بنایا تھا یہ وہ، اور میں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ جو دیکھو، نہ تو 1947 میں مطلب ایگزسٹ کرتا تھا، یہ شاید ماں کی گود میں تھا، ہوش ووش تو نہیں ہوئے گی اس کو، اوکے، وہ ایونٹس، وہ واقعات نہ اس کو معلوم ہے نہ مجھے، ہمیں جو معلومات ملی ہے تحقیق سے ملی ہے نا، اس کی تحقیق کا رخ اور میری تحقیق کا رخ دونوں متضاد ہیں۔ میرے لیے تو شاکنگ تھا جب میں نے، کیونکہ ہمیشہ سے
ज़राए अबलाग पे यही सुनते आए थे कि मरज़ैयाँ पाकिस्तान बनाया, मरज़ैयाँ। दिल तो नहीं मानता था, लेकिन बहरहाल जब मैंने फैक्ट्स को फाइंड आउट किया, और परहैप्स आई एम क्वाइट श्योर मैं पहला आदमी हूँ जिसने सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे पास तो एक ही ज़रिया है सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो मरज़ैयों का राज है, वो माचोद कहाँ हमारी बात को आने देंगे, या मौलवी हरामजादे कहाँ हमारी बात को फॉलो करते हैं, वो तो मरज़ैयों की बातों को करते हैं। यानी हो तो कमिंग टू द पॉइंट वो यही है कि जनाब जब मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट की कादियानियों के अपने घर से, उनके अपने सोर्सेज से, तो जो मुझे सबूत मिले वो ये हैं जो मैंने माजी में लगा भी चुका हूँ। वो ये हैं कि मिर्ज़ा जो है उसने 4 जून 19 या 12 जून 1947 में एक इंटरव्यू है, ओके, वो जनाब अली इंटरव्यू जो है वो ये फिर आप देख लें, उसका मैं कटिंग लगा रहा हूँ। वो इंटरव्यू वो कह रहा है कि जो कुछ लिखा है मैं बता रहा हूँ उसका माफूम। वो कह रहा है कि मैं तो तकसीम के ख़िलाफ़ था, ओके, लेकिन अब पाकिस्तान बन रहा है, ओके। मुझे कोई ये परवेज़ हुदे तेरी मैं बेहुदे तेरी भैन दा छोला जे तेरे गैरत है ना थोड़ी बहुत, हाँ, तो आके मुझे ये सिर्फ ये बता दे कि जो शख्स कह रहा है कि मैं पार्टीशन के ख़िलाफ़ था जून 47 में, तू मुझे बता मुजम्मल, तू बता तेरी माँ दा कुछ ओयो कि रजा रूमी गंड तू दस। जो शख्स कह रहा है कि मैं जून 47 में कि मैं तकसीम नहीं चाहता, उसको तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि ये शख्स हकीकतन पाकिस्तान बनाने वाला है, या ये जमात की? प्लीज फॉर गॉड सेक मादर चौदो हरामजादो, आई नो कि तुम्हारे ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन मैं दुनिया को बता रहा हूं कि इन माचो चल एने इश्तियाक एने सड़े चल गोदे ने माचोद ने एने की बोलना में ते गांडू एडा टीट। मैं हैरान हूं कि कोई इतना भी बेगैरत और बेशर्म हो सकता है कि इतना, यानी मरज़ैयों के घर से मैंने चीज़ें लाके पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि मिर्ज़ा महमूद और उसकी जमात कादियानी वाज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। ये सारा प्रोपोगंडा, ये सारा झूठ है कि ये देखिए उनके अपने हवाले देख लें, वो मैंने पेश किए हैं। और ये गांडू क्या कह रहा है कि हमें फैक्ट्स चेक करने चाहिए। फैक्ट तो भैन चोदा मैं दे रहा, और गश्ती दे पुत्र तू आ कह के जेड़े आगा वसीम ने फैक्ट्स जो दिए हैं ये फेक हैं, ये गलत हैं, और या तो तेरे पास यही ऑप्शन है ना, या तो उनको तू प्रूव करके वो गलत हैं, वो जैली हैं, वो क्या कहते हैं मन गढ़त हैं, या जो भी कहो कि वो फोटोकॉपी है या पेस्ट क्या जो भी होती है, या तो वो कहना गड्डू कह नहीं बल्कि साबित कर फिर, ओके। और अगर ये तू नहीं कर सकता, तेरा गुमनाम बाप भी नहीं कर सकता माचोत, लेकिन मैं तुझे बताऊं, चल फिर ये कह सकता है। दूसरा ऑप्शन तेरे पास ये है कि अगर मिर्ज़ा ने ये कहा कि मैं जून 1947 में ये कह रहा है कि मैं तकसीम के खिलाफ था, तो इसका मतलब ही यही है कि वो पाकिस्तान बनाने का हमायती था। ऐथे फिर 10 मार्च होता, तेरे को सिर्फ दो ऑप्शन है, ओके। तो मुझे पता है कि तेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तू बहुत बेशरम आदमी है माचोद। ऐस उम्र झूठ बोलना, तू जानना है, तू जानता है कि आगा वसीम ने जो सबूत दिए हैं वो इतने पक्के हैं कि कोई माचोद आके उनको रद्द नहीं कर सकता। उसके बावजूद तू माचोदगी करके तो कह रहा है कि जी मैंने फैक्ट्स दिए हैं, चेक करें फैक्ट्स को। कहाँ दिए हैं माचोद? फैक्ट्स तो मैंने दिए हैं, तेरी माँ दा चूत। तू गंडू ऐसा झूठा आदमी है। तूने एक बयान दिया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कादियानियों से पैसे बनाने के लिए, गुमराही फैलाने के लिए, और वो झूठा बयान है जिसको मैं साबित कर चुका हूं, वो झूठा बयान था।
رہی بات یہ دیکھیے، میں یہ لبرلز کا یہ حال ہے ماچودوں کا، یار وہ کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے وہ، ہاں پرویز ہودے نے کوئی وہ بنایا تھا، کوئی پتہ نہیں روم ہے فیس بک پر یہ وہ، تو مجھے بھی انوائٹ کسی نے کر دیا، وہ میں نے کلک کر دیا، دیکھا، پھر میں نے پوسٹیں دیکھی، پھر ایک دن میں نے کہا چلو میں بھی اپنی کوئی پوسٹ لگا دیتا ہوں، حالانکہ وہ ان کے خلاف نہیں تھی، صرف میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا تھا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ مرزئی تھا، اور تم لوگ یہ، میں نے یہ بھی نہیں لکھا کہ تم لوگ، صرف اس کے مرزئی ہونے کے پروف میں نے وہاں پر ڈالے۔ انہوں نے کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو کیا بولتے ہیں، اپنا رائے کا جو ہے اس پہ سینسر نہیں ہونا چاہیے، اس کو الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اوکے اس کو ایکسپریس کرے، اور جناب علی پبلک ہونا چاہیے، یہ وہ کیا بولتے ہیں فریڈم آف سپیچ کے، یہ اتنے وہ بحثیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور ان کا اپنا حال دیکھو ان حرامزادوں کا، کہ میری ایک پوسٹ وہ تک انہوں نے جو ہے ریموو کر دی، اوکے، اور یہ پھر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی اس میں میں نے کوئی غلط دعویٰ کیا تو آپ بات کرو اس کے اوپر، ریموو کر دینا۔ تو جو بیان جو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے ماچود منافق ہیں اور ان کا کتنا دوہرا معیار ہے۔ خیر یہ تو ہو گئی، اب مسئلہ یہی ہے، دیکھیے میں نے سارا ثبوت دیے ہیں کہ مرزئی جو ہے نا، وہ مرزا محمود جو ہے وہ اپنے پوری مرزئی ٹیم کو لے کر اکتوبر 1946 میں وہ چلا گیا اپنا پنگ بھروسہ چک کے، وہ ماچو چلا گیا وہاں یارک روڈ ہے، پارک روڈ کیا ہے دلی میں، وہاں چلا گیا، اس نے وہاں ڈیرے لگا لیے، وہاں جناب دعوتیں ہونی شروع ہو گئیں، دور چلتے تھے یہ وہ، اور رقص و سرور کی بھی محفل ہوتی تھی، کوئی ہندوؤں کو بھی انوائٹ کرتا تھا، وہ بھی کرتے کیا بولتے ہیں یہ باقی قادیانی وغیرہ بھی، تو ادھر جناب علی وہ اس نے عبدالحق نشتر اور نواب بھوپال یہ سارے مرزئی تھے، یہ میں جانتا ہوں نا، اور نہ صرف جانتا ہوں بلکہ ان کے مرزئی ہونے کے سارے ثبوت میں نے جو ہے برسوں پہلے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو کہا جاؤ جی اس کو مرزے کو کیا جناح کو سمجھاؤ کہ نہ اڑی چپا یونائٹڈ انڈیا پر راضی ہو جا، اوکے، اور اس کو بھی کیا بولتے ہیں نہرو کو بھی ترلے منتے ہیں کہ جی چلو چھوڑو آپ اس میں پیچ اپ کر لو، یار یہ اکتوبر یہ میں کوئی میرا کوئی یہ کوئی بنایا ریفرنس نہیں ہے، یہ قادیانیوں کی اپنی ہسٹری سے ہے، اوکے، تو یہ جناب علی یہ میں نے ثبوت پیش کیے، اوکے، کہ یار یہ دیکھ، اس مادر چوت کو کہا کہ یہ دیکھ تو جو قادیانیوں کی اتنی وکالت کر رہا ہے، لیکن قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم کے مخالف تھے، یعنی پاکستان بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ پھر میں نے یہ بھی اور اگرچہ میرے پاس درجنوں اس کے حوالے ہیں، تراچے ہیں، سپیچز ہیں، لیکن میں نے مختصر وہاں لگائیں کہ یہ سمجھ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن جن کے نصیب میں ذلیل ہونا، گالیاں ہونا ہو، پھر تو انہونی ہو جاتی ہے، اوکے، تو یہی چیز جو ہے نا میں نے وہ ایون یہ ہے کہ وہ اپنی نظم میں لکھ رہے ہیں پارٹیشن سے کچھ مہینے پہلے، اوکے، الفضل میں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو پاکستان بنا لو بس، ٹھیک ہے، اور یہ جو سرزمین اور اس قسم کی چیزیں یہ تو شرک ہے، اوکے، تو یہ بت ہیں شرک کے، ان کو توڑ ڈالو، اور محمد علی جناح کو یعنی نام لیے بغیر وہ بھولے انسان، ظاہر ہے کہ محمد علی جناح کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان بنانے والے کو بھولا انسان کہہ رہے ہیں، کب یہ کہہ رہے ہیں چند مہینے پہلے پاکستان بننے سے، اوکے، اور پھر یہ کنجر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پریکٹیکلی 1940 سے ہی جماعت مرزئیوں کی جماعت نے پاکستان بنانے کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور پاکستان بنانے میں
جو ہے یہ سرگرم ہو گئے. کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے, کتنا بڑا جھوٹ. یار خدا کے لیے, اللہ کا واسطہ ہے, اوکے, یہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ جناب عالی اگر کوئی جماعت تقسیم کے خلاف ہے 2 مہینے پہلے تک پاکستان بننے سے, اس کو آپ کیسے 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 کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا؟ اگر پاکستان بنانے کی شرط یہی ہے کہ تقسیم ہند کے خلاف ہو جاؤ تو پھر تو یہ سچا ہے, اوکے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ یہ سارے فیکٹس دیکھنے کے بعد بھی یہ حرامزادہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیکٹس چیک کرنے چاہیے. او دلے پینٹ چودہ, اپنی ویڈیو دیکھتے, میری ویڈیو دے, میں نے تو اپنے وہ قادیانیوں کے گھر سے اٹھا کے فیکٹس سامنے لگا دیے. جے تم اپنے ابے دئی ہیں, اوکے, جے تیری ماں با کردار عورت سی تے پینٹ چودہ اپنی نے تے ماں دی غیرت کھا تے مینوں دس کہ اس کا کیا مطلب ہے. پاکستان تقسیم کا جو ہے وہ رد ہے. یونائٹڈ انڈیا پاکستان بننے کے مخالف جاتا ہے, نہ کہ پاکستان کی فیور. ایسے جواب دے دے ماں چود حرام زادے, اوکے. تو کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے نا, ہمارے یہاں پر یہ لوگوں نے ڈس انفارمیشن پھیلا کر ان ماں چودوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہیں, قادیانیوں کو خوش کرنا ہے. حالانکہ یہ میں نے کہتا ہے میں سویڈن میں رہتا ہوں, اب تو اس کی ایج بھی, ماچو تجھے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں تو کیا کہتے ہیں پینشن وغیرہ تو مل جاتی ہے نا, جس میں آدمی کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے. ماں چودا تو اور کنے چڑ زندہ رہنا, ماں دا کس تیرا ہاں کی کرنے پیسے نو تو جی سبسکرائب کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, اوکے. ماچت تجھے تو اچھے خاصے پیسے ملتے ہوں گے تیری پینشن کے اوپر, ہاں اچھا گزارا ہو جاتا ہے یار, اللہ کا شکر ہے, پیٹ بھر کھانا کھاؤ, آرام سے سو جاؤ اپنا. جو میں تو جاب کرتا ہوں, ٹھیک ہے, چل رہا ہے معاملہ. تو یہاں تو وہ کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہے کہ جناب مرضیوں کے پیسے کھانے کے لیے ماں چودکی کریں اور کیا بولتے ہیں تاریخ کو مس کریں. تو اس لیے یہ آدمی جو ہے یہ بہت بڑا بہن چود ہے, جھوٹا ہے, اس میں کوئی اخلاقی جرات نہیں ہے. اگر اس کی جگہ میں ہوتا, خدا کی قسم ہے, اوکے, یہ ثبوت میرے سامنے آتے تو میں نے اپنا ہیٹ اتار کے کہنا تھا ہیٹس آف ٹو یو, یو ہیو گیون دا سالڈ پروفس, اوکے. اور میرا نقطہ نظر غلط ہے اور میں اس سے مطلب رجوع کرتا ہوں, میں اس کو ریکنسیڈر کرتا ہوں اپنی تحقیق کو, اوکے. اتنی ساری بات ہے. ہاں میں جیسے میں بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل افغانستان کے اوپر, اوکے, میں نے اتنا سب سے اچھا تجزیہ تو ہمیشہ سے میرا ہی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں وہاں پر, اوکے. ٹھیک ہے, میں پشتون نہیں, میں فارسی وان نہیں, لیکن آئی ہیو لیوڈ دیئر اینڈ میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا افغان ہسٹری اینڈ مینٹیلٹی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اوکے. کیونکہ جو بندہ 20 سال پہلے, ناٹ 20 سال, 12 سال پہلے, 13 سال پہلے ویڈیوز میں کہہ رہا ہے کہ طالبان جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہوں گے, یہ وہ سارا کچھ تو جو کچھ کہا وہ ایز اٹ از ہوا. ہاں میرے میں اتنی اخلاقی جرات تھی کہ میں نے ایک جو افغانستان کے اوپر تجزیہ یہ ضرور کیا تھا کہ جب طالبان ایک وقت آئے گا کہ کابل تک آ جائیں گے اور کابل میں جو ہے ان کو وہ جو اینٹی طالبان فورسز ہیں, احمد شاہ مسعود کے فالوورز جو ہیں, وہ اس کو کابل کے لیے جنگ کریں گے, اوکے. لیکن جب طالبان آئے, کابل کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی, تو میں نے ویڈیو میں, حالانکہ مجھے کسی نے کہا نہیں ہے, میں نے کہا کہ یہاں میرا تجزیہ غلط تھا کہ وہ سارے بھاگ گئے, اوکے. یہاں کابل کے دفاع کے لیے انہوں نے جنگ نہیں کی, آئی واز رانگ ہیئر, اوکے. یہ میرا خود مطلب جس کو کہتے ہیں سیلف کریٹیسزم, اوکے. انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی کو قبول کرے, اوکے, اور اس کے بعد جو ہے اپنی اصلاح کرے, سمپل از دس, اوکے. تو یہاں پر یہ جانتا ہے, اور جو بھی سننے والے ہیں وہ یہ بھی جان چکے ہیں
کہ آغا وسیم نے سارے ریفرنسز دیے ہیں جس سے یہ ظاہر اور اگرچہ میرے پاس اور بھی ہیں، میں پھر بھی آئندہ کسی ویڈیو میں لگا دوں گا. تو یہ ہوتا ہے ایک اچھے آدمی کا. ڈزنٹ میٹر آپ کے پاس کتنی ڈگریز ہیں لیکن اگر آپ ڈیٹ بن جائیں، اگر آپ جھوٹ پھیلانا شروع کریں تو انہاں ڈگریاں نو تو کتنے لینا ہے، وہی پروفیسری نو تو کتنے لینا ہے ماں چودہ. تو اس لیے جناب فیکٹس میں نے دیے ہیں. یہ کہہ رہا ہے جی آپ فیکٹس کو دیکھیں، فیکٹس تو بین چودہ میرے ہیں. تو اس لیے یہ تو بالکل اور بالکل بے شرم آدمی ہے. اوکے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں گا، لیکن کیونکہ اس کا ایک اور سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا ہے وہ بھی میں سامنے لگاتا ہوں. وہ تو تینوں چھڑ رہا نہیں، تینوں پتہ نہیں تو تیرا واسطہ کدے نال پہ ہے پین چودہ. میں تو ڈائریکٹ نام لیتا ہوں. اوکے گانڈو، تیرے ایڈا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ تو اے کہہ سکیں کہ کوئی آغا وسیم ہے وہ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. ایڈا حوصلہ نہیں تیرے بھین چودہ. میں تو تیرے منہ تے کہہ رہا اور اج دا نہیں، میں بڑے عرصے تو تیرے خلاف ویڈیو بنائیاں نے. میری کوئی تیرے نال ذاتی دشمنی نہیں ہے گی. تو ماں چود کون ہے آئی ڈونٹ ایون نو، لیکن جو تو ماں چودکی کر رہا ہے نا اس کو میں نے نہیں چھوڑنا. جو میری نظر میں آئے گا میں تو تن کے رکھاں گا. اور تنیا ماضی چ بھی ہے. ایس بھین چود نے آج تو 4-5 سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی وہی مرزئیوں کے اوپر، یہ مزمل شاہ اور اس قسم کا کہ بھئی وہ مرزئی سندھ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں ثابت کیا ماچوت کے سندھ میں تو مرزئی ہندوؤں کو وہ لالچ دے کے یا فورس سے کیا کرتے ہیں مرزئی بناتے ہیں. اس کے اوپر بات کرو. چپ لگی ہوئی ہے سارے آنو ماں چودہ. آئے ہاں پرویز بےہودہ ماں چود، آئے سارے کٹھے ہو کے آ جان ماں چود. تو اس لیے بہرحال یہ چیز جو ہے یہ فیکٹ ہے. جو فیکٹ ہیں وہ میں نے پیش کیے ہیں اور ان کو دنیا کا کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا، غلط ثابت نہیں کر سکتا. تے جے ایدا ابا ہی ہے نا تے آوے میدان اچ پھر. اور میں اب اس سے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں. اب کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. جی اسی کلپ میں جو ہے وہ اشتیاق وہ کہہ رہا ہے کہ محمد علی جناح نے جو ہے وہ کشمیر میں جنگ شروع کی تھی. اوکے، اگر اس شخص نے کوئی 4-5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ کشمیر میں 1947 کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ حکومت پاکستان کا جو آفیشیل حکومت تھی نا ایک ہے آفیشیل گورنمنٹ اور ایک جو ہے اسٹیٹ ان اسٹیٹ، ریاست کے اندر ریاست. وہ تو اصل بادشاہ جو پاکستان کا 47 میں جناح نہیں تھا، خدا کی قسم جناح نہیں تھا. اوکے، بائی نام ضرور تھا، عملی طور پہ مرزا جو ہے وہ سارے کیا کرتا تھا. کس کو امبیسیڈر لگانا ہے، کس کو جنرل بنانا ہے، اور جو اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں وہ سارے. پاکستان کا کیپٹل کراچی نہیں تھا بلکہ لاہور کا علاقہ کیا بولتے ہیں رتن باغ تھا. وہ ایک بلڈنگ جو بھی ہے جو ان ماں چودوں نے قبضہ کیا تھا. تو یہ گانڈو کہتا ہے میں لاہوری ہوں. اس کو گانڈو کو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں چود جن کی یہ وکالت کرتا ہے انہوں نے سارے لاہور پر قبضہ کر لیا ہوا تھا اور آج بھی ان کی چوتھی نسلوں کے اوپر پاس ہے. یہ ماں چود کیا جانے. یہ گانڈو 2-4 انگریزی کی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو وہ فلاسفر بنا دیتے ہیں، پروفیسر لکھ دیتے ہیں یہ وہ، لیکن گراؤنڈ ریالٹی ٹوٹلی ان کے مخالف ہے، ان کے بیانیے کے مخالف. تو یہ کشمیر کے اوپر میں نے اگر اس نے سن لی ہوتی میری ویڈیو تو تھوڑی سی بھی اگر اس میں شرم ہوتی، جو تو نہیں ہے، تو یہ پھر یہ کلیم نہ کرتا. کیونکہ میں نے بہت سارے لبرلز وغیرہ جنہوں نے میری باتیں سنی ہیں نا، میں پھر بھی مزمل شاہ کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. اس بہنچود نے میری باتیں سننے کے بعد اپنی ٹون بدل لی، اپنا موضوع بدل لیے. جو پہلے وہ منہ اٹھا کے یہ اس قسم کی باتیں کرتا تھا وہ اب اس سے بالکل
अवॉइड करता है। चलो इतना तो ख्याल आ गया, वो कल का बच्चा हो के उसको इतनी समझ आई ये गांडू मरने वाला है, 80-90 साल का यदि उम्र हो गई, भैन चौधी एन वजह भी नहीं समझ आई कि जलील होने, कहते हैं गम से गरीबी अच्छा, वह माँ चौधा गम ना लै गरीबी लै चोरिया, लेकिन तू गम भी लै रहा तो गरीबी भी लै रहा, तेरी भैन नू तू तो है ही बहुत ही बड़ी कीस, वो कीस जानना की होंगी है, ओ मैं तू माँ चौधा तो वो क्या बोलते हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि इस मौजू के ऊपर कि कश्मीर में जो जंग शुरू करवाई थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं थी, वो सारा मंसूबा जो है और सारा कुछ, क्योंकि असल हुक्मरान पाकिस्तान का वो मादरचौथ था, क्या नाम है, मिर्ज़ा महमूद, तो जनाब अली उसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे दलाइल दिए हैं कि ये, और इनके अपने, ये नहीं कि मैंने कोई अपनी तरफ से, नो 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 नो, इनकी ज़ुबानी इतराफ़ ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इनके अपने ही तौर पर की हैं। तो इसलिए आज तक कोई मेरे सामने आके अगर कोई कहे ना कि कश्मीर की जंग जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, तो मैं एडी बांह दे देंगा उन्होंने, पहले भी दी है, अब फिर हूँ यदी वारी है इस बुढ़े कंजर दी, इस भैन चौथ दी, दलिया तू इस तो चंगा पिंप बन जा मां चौदा, ओदी थोड़ी बहुत इज्जत है, गांडू जड़ा वो होंदा ना की कहते ने हिस्ट्री को मस्त करने वाला, वो पिंप से भी बदतर है मां चौथ। तो इसलिए ये एक मैं अपना क्लिप लगा रहा हूँ उस वीडियो का जो आज से 4 साल पहले मैंने लगाई थी, और उसके बाद फिर मैं सड़े चलगोदे दी मानू या ना के, जब ये कश्मीर का वो जिन्ना साहब ने ये कश्मीर के लिए इर्रेगुलर पाकिस्तानी फौज के लोग और ये ट्राइबल्स को भेजा था कि ये एक जिहाद है, तो मौदूदी ने उसके खिलाफ कहा कि ये जिहाद के खिलाफ, कि ये जिहाद नहीं हो सकता, जिहाद तब ही होगा अगर पाकिस्तान डिक्लेयर करे कि कश्मीर को आज़ाद कराना और पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना है, और फिर मौदूदी को जेल में भी डाला गया। जी ये आपने सुना इश्तियाक क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने सुन ही लिया, लेकिन बहरहाल मफहूम यह है कि वो जिन्ना ने जो है कश्मीर के अंदर इरेगुलर और फिर कबाइलियों को और इनको भेजा, और जनाब अली जहाद के नाम पर और जंग शुरू और ऑल दैट, और मदूदी ने उसकी मुखालफत की और ये और वो, ये बयान दे रहा है। जिस माँ चौध को ये तक मालूम नहीं है कि कश्मीर की जंग में मोहम्मद अली जिन्ना के फरिश्तों को भी नहीं पता, और ये बना हुआ है पाकिस्तान की तारीख का, खासतौर पे पार्टीशन की और अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री का प्रोफेसर बना हुआ है, या क्या माचुद की बना हुआ है, और सारा गांडू को बुनियाद नहीं पता इस बहन चौथ को। देखिए मेरी वीडियो जो मैंने आज से 4-5 साल पहले लगाई थी, उसमें मैंने मुकम्मल तौर पे इस बयानिए को बाहवाला कादियानी, यानी उसको मैंने प्रूव किया है कि ये जंग जो थी कश्मीर में बुनियादी तौर पर मिर्ज़ा महमूद अहमद कंजर ने, उस माचोद ने, वो रतन बाग में था, उसने जनाब अली पाकिस्तान की फ़ौज के जर्नलों को बुलाया, वहाँ मीटिंग की, वहाँ पर जनाब अली ये कहा कि कश्मीर जो है उसके ऊपर हम कोई कैंपेन शुरू करते हैं, मिलिट्री भेजते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं। ये इस जंग का जो आगाज़ करने वाला है, जो क्या बोलते हैं मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाने वाला है, जो ऑर्डर देने वाला है, जो सारा कुछ करने वाला है, वो माचोद
मिर्ज़ा है। ओके, सारी प्लानिंग, सारा मंसूबाबंदी उस मिर्ज़े ने की है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जितने भी जनरल थे, अपार्ट फ्राम एक दो अंग्रेज़ों के, लेकिन उनके नीचे जितने अंग्रेज़ और कादियानी कम्बिनेशन, ये तो हिस्ट्री का जो है ये एक तयशुदा असूल है कि कादियानी और जो है वो अंग्रेज़ वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यू नो, वी नो अबाउट इट। ओके, तू माँ चुद की जो मर्जी कर, तेरी चलनी नहीं है गश्ती दया। हाँ, तो ये नाब यहाँ उसने सारे फौजियों को बुलाया कि जी ये मेरा प्रोग्राम है, और इसके लिए उस माचोद ने क्या किया, फैज़ अहमद फैज़, वो उस मादरचोद जो सो कोल्ड कम्युनिस्ट था, मार्क्सिस्ट था, लेकिन अंदर से वो माचोद पक्का मरज़ई था, उसको बुलाया और उसको भी ब्रीफ किया और कहा कि जंग का मुसवदा लिखो। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये मेरा हवाला नहीं है, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है। जब मैंने तहकीक की तो फिर पता चला ना। तू गांडू केड़ियां किताबां पढ़दा रहा, भैन चोदा, तेन बुनियाद जिहड़ी है पार्टीशन दे वाक़ियात दा तेन अदरक तक नहीं है शोरे कंजर हरामज़ादे। तू कदी नेहरू के पिछे वड़िया होना, कदी गांधी के पिछे, और कदी हिंदुओं की चमचागिरी, तो कदी कादियानियां दी, तो कदी माँ चुदा। शर्म कर भैन चोदा। जो रियल हिस्ट्री है वो आगा वसीम बता रहा है। सिख मेरे को माँ चौध, मैं तेन मुफ्त ही दसांगा गांडू जी। देखें, ये सड़िया चलगोदा मादर चौथ की कैंडे है। ये कह रहा है कि वो जिना ने जो है वो कश्मीर में जंग शुरू की। ओके, ये कह रहा है ना। और मैं आपको बताऊं कि ये सारा का सारा फैसला मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब उस बहनचोद के बेटे ने रतन बाग के अंदर बैठकर तो सारे फौजियों को बुलाया, और ये वो अच्छा, इसका अब आप वो मिर्ज़ा ताहर जो है, जो इनका खलीफा था, उसकी ज़ुबानी सुन लें। अगरचे क्या बोलते हैं, ऑडियो वीडियो जो है, वॉइस क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन उसमें अगर किसी ने सुनना हो, मतलब स्लाइटली बेटर वॉइस क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी जो है, वो मेरी इस वीडियो लिंक में आप देख जाके सुन सकते हैं। कश्मीर के ऊपर मेरी डिटेल मेरे ख्याल में काफ़ी लेंथी है, और उसमें कादियानियों ने क्या रोल प्ले किया। ओके, कि उस वक्त से लेके आज तक जो है जंगों का जो है सिलसिला शुरू हुआ, और हिंदुस्तान पाकिस्तान जो अगर जंगें ना होती तो तरक्की भी कर सकते थे, ये एक अच्छा खुशहाल मुआशरा बन सकता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे ही हो जाते जैसे क्या बोलते हैं यूरोप के किसी मुल्क के आपस में होते हैं, ट्रेड, पब्लिक रिलेशन, अमन सबसे बड़ी बात। और इतना हैवी डिफेंस के ऊपर दोनों गरीब मुल्क स्पेंड ना करते, लेकिन ये सारी माँ चुदक्की शुरू की किसने? कादियानी जमात ने। अब इसका आप ये मिर्ज़ा ताहिर का बयान सुन लें, ये पहले सुन लें, उसको मैं फिर जो उसका मफहूम है ये बता दूंगा, क्योंकि वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं है।
جی یہ جو اس کلپ میں جو اس کا مفہوم میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے مرزائیوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اندر جنگ شروع کی. اوکے, وہ بتا رہا ہے کہ رتن باغ کے اندر مرزا محمود نے بیٹھ کر پاکستانی فوج کے جو جرنیل تھے وہ آتے تھے اور اس کے ساتھ انہوں نے وہاں بیٹھ کے منصوبہ بندی کی کہ ہم کشمیر کے اندر جنگ شروع کرتے ہیں. اور پھر مرزائیوں نے, اچھا پہلے اس نے سچ اس کے منہ سے نکل آیا, پھر ایک دم اس نے اس کو مطلب کور کرنے کی کوشش کی. کہتا ہے کہ پھر ہم نے افغانستان سے جو ہے وہ پٹھانوں کو یا لے کے آئے, پھر ساتھ کہہ رہے نہیں وہ یعنی قبائلیوں کو اور ادھر ادھر نا, لیکن حقیقت تو میں بتا چکا ہوا ہوں کہ حقیقت کیا تھی. خیر وہ یہ تھا کہ یہ اس میں بتا رہا ہے کہ پھر وہ وہاں گئے اور انہوں نے جناب علی جنگ شروع کی. یعنی میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ کشمیر کے اندر جو جنگ ہے نا وہ مرزا محمود کے آرڈر پر ہوئی تھی, اور یہ مادر چوت کیا کہہ رہا ہے کہ جناح نے شروع کی. اوکے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز اگر میری بات پر چلیں, اس ویڈیو میں تو شاید کوالٹی وائز جو ہے وہ اس کا جو اوریجنل جو تھا وہ مجھ سے اب مل نہیں رہا, کہاں اس کا کلپ چلا گیا جو بالکل کلیئر تھا. بہرحال وہ اینی ہو, یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب علی انہوں نے باقاعدہ ایک پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے, پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. تحریک آزادی کشمیر میں جماعت احمدیہ کی سنہری خدمات, انہوں نے اپنی, یار اس کو آپ ڈینائی کرو گے اس اتنے بڑے پروف کو, ماچوت حرام زادے پینٹ چوت گانڈو, حرام زادے تو کنا بغیرت آدمی ہے مادر چوت. Why you are naming Jinnah? It means you don't know nothing. تو کوالیفائی نہیں کرتا کہ اس سبجیکٹ سے بول سکیں. تیری بہن دا چھولا گنڈو, تینوں کنے پروفیسر بنایا ماں دا کس تیرا. یار یعنی آدمی کیا کرے ایسے آدمی کو. اوکے, یعنی جس چیز کا افسانے میں ذکر نہیں ہے وہ اس کو بنیادی کردار بنا رہا ہے ماں چوت. اور مرزائی خود بول رہے ہیں, اور نہ صرف بول رہے ہیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. کچھ اینے گانڈو نے کتنے تحقیق کی تھی ہے شورے نے. اوکے, یہ دیکھیے جناب علی یہ کیا کہہ رہا ہے. تاریخ احمدیت جلد 5, اور یہ سبز رنگ میں میں نے مارک کیا ہوا ہے, تحریک آزادی کشمیر میں جماعت احمدیہ کی سنہری خدمات از 1914 تا 1964. اوکے, اور لکھنے والا کون ہے؟ وہ دوست محمد جو ان کا ہسٹورین ہے. تیری پان دا چھولا ایسے تے بول گانڈو, یا کہہ کہ انہوں نے غلط لکھی ہوئی ہے, ساری جھوٹ لکھا ہے. پین چوت تو وڈا تاریخ دان بننا گشتی دے پتر. جی اگر وائس کوالٹی کو کے علاوہ بھی آپ ویری سمپل آپ جائیں, ان کی وہ کیا بولتے ہیں پوری انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے کشمیر کے جنگ کے اوپر, اس کی کیا بولتے ہیں تاریخ احمدیت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 688 کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. اچھا لکھا ہوا ہے کہ جی ستمبر اکتوبر کو میری ملاقات اور میں ان سیاسی میٹنگوں میں طے پایا کہ جہاد کشمیر کے آغاز سے پہلے ایک مفصل منشور تیار کر لیا جائے جس کا اعلان جنگی بگل بجانے سے پہلے کر دیا جائے گا. یہ قادیانی کہہ رہے ہیں. ماں چوت سن, یہ ایک قسم کا سیاسی منشور تھا جس میں جہاد کی غایت اور کشمیر کو فتح کرنے کے بعد نظم و نسق کی تشکیل اور اہل کشمیر کا حق خود ارادیت وغیرہ شامل تھے. یہ مصفدہ فیض احمد فیض سابق ایڈیٹر پاکستان ٹائمز, یاد رہے کہ پاکستان ٹائم بھی مرزائیوں کا تھا, اور میں نے تیار کیا تھا. بعد میں یہ مصفدہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کو دکھایا گیا. انہوں نے اس میں
कौमी नुक्ता नज़र से बाज़ तरामीम की। इसके बाद ये मुसवदा एक बड़ी सियासी कमेटी ने मंजूर कर लिया और इसके ऐलान के लिए तारीख और वक्त के तायन का काम इस कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था, मगर बाद में हालात ख़राब हो जाने की वजह से इस तरतीब से जहाद का काम नहीं हुआ जिस तरतीब से इस मंशूर में तजवीज़ किया गया था। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर में लिखते हैं अनवर गुलाम नबी गिलकार के, ये सारे जितने भी थे अनवर ये गिलकार और ये इब्राहिम सरदार वगैरह, ये सारे मरज़ई थे और ये मुझे मरज़इयों के हवालों से पता चला है कि ये सब लोग मरज़ई थे। ओके, कश्मीर के जितने, तो समझने की बात ये है कि वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि कश्मीर का सारा जंग का हमने किया था, एक एक शख्स का नाम दे रहे हैं, जुबानी इतराफ़ कर रहे हैं किताबी सूरत में सामने, और ये गांडू क्या कह रहे हैं कि जिन्ना ने ये किया, या ये नाम लेते हैं मौलवियों ने जहाद का। अरे माचो, तो जहाद का ऐलान तो कश्मीर में जिसने किया था वो तो जहाद के मुखालिफ था उनका, जिसको वो माचोद मानते हैं मिर्ज़ा को। ओके, तो आई मीन यानी इसके अंदर इतने ज़्यादा शवाहिद हैं, सबूत हैं सामने सामने कि मरज़ई क्या कर रहे हैं कि जनाब अली अभी पाकिस्तान बने 2 दिन नहीं हुए इन्होंने हिंदुस्तान के साथ जंग शुरू कर दी। अगरचे मेरा नुक्ता नज़र ये है कि वो हिंदुस्तान की अंडरस्टैंडिंग के साथ की थी कि उनको एक जवाज़ फराहम किया जाए कि अपनी ट्रूप्स वहाँ भेज दें, और आज तक 80 साल हो गए उन बैंचोदों ने वहाँ पर नजायज़ कब्ज़ा करके लाखों गरीब लोगों का कत्लेआम कर दिया। और अगेन एंड अगेन ये कंसर्न नहीं है कि मरज़इयों का अकीदा क्या है, ये अकीदे के ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उनको काफिर समझता हूँ, सिंपल इज दिस। ओके, मैं उनको खारिज इस्लाम समझता हूँ, ये मेरे लिए बहस की गुंजाइश ही नहीं है इसके ऊपर। ओके, तू दस भैन चौदा तू उन्होंने मुसलमान समझना है या तू उन्होंने नॉन मुस्लिम समझना है? गांडू एडी जरूरत तो यही दस दे, और मैं आई डैम केयर कि व्हाट दे बिलीव, ये उनका मामला है। ओके, मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। ओके, दूसरी, मैं तो सिर्फ जिस चीज़ को फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ जहाँ मौलवी गद्दार माचोदों ने नहीं किया, वो ये है कि पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक 1947 से लेके आज तक मरज़ई है। माचोदो मौलवी इसके ऊपर नहीं बोलते, हरामजादे गांडू मौलवी। ओके, ये ज़्यादा वो ऑलरेडी मर गया, हु केयर पैन नो यो मर गया थे। आज देखो पाकिस्तान का इन्होंने हाल क्या किया हुआ है माचोदो, तारीख गलत बताई जा रही है, गुमराही फैलाई जा रही है, हर एक चीज डिसइंफॉर्मेशन, ये सारा कंपेन ऐसी शदीद, और इस सैलाब के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है तो सिर्फ आगा वसीम इन होल वर्ल्ड आए कोई में। लोग लगे हैं कादियानियों का, जी कादियानियों ने ये कर दिया, कादियानी जो है कुर्बानी नहीं कर सकते, कादियानी जो है कलमा नहीं कर सकते, कादियानी जो है वो जो नाम मदरसा बना रहे हैं, किसी कादियानी को इनाम मिल रहा है कि ये इससे आगे तो आते नहीं हैं ये सारे लोग। लेकिन जो बुनियाद है मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर से लेकर थानेदार तक, डीएसपी वगैरह तक भी मरज़ई होते हैं, बड़े बड़े माचोदो, और इसको कोई दुनिया का, पाकिस्तान टोटल 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 अंडर द कंट्रोल ऑफ कादियानीज है। ओके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है, जो दलील है कि ये अल्लाह का वजूद है। ओके, वरना ज़ियाउल हक जैसा माचोद मरज़ई 11 साल हुकूमत करता रहा, किस नाम से? मुसलमान के नाम से, हालांकि वो पक्का मरज़ई था। और कोई माचोद आके मेरी इस बात को गलत साबित करके दिखाए, ओके, तो ये क़यामत आ सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरे किसी क्लेम को, ये है अथॉरिटी माचोद। सुने गांडू, तू कहना है कि जी फैक्ट्स को चेक करना चाहिए, फैक्ट्स मैं दे रहा हूँ माचोद, ये देख तेरे सामने। ओके, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कश्मीर के ऊपर हाँ क्या हुआ, मिर्ज़े ने कॉल की, सारे वो माचोद जर्नैल जो थे फौजी वगैरह ये वो आए, उन्होंने कहा हाँ जी क्या है, उनका ये प्रोग्राम है, जंग करो। और साथ में उसने, क्योंकि मैं पहला बंदा हूँ जिसने ये इंकशाफ किया, तहकीक की
کہ جو افغانستان کا علاقہ ہے جس کو پختیا خوست کہتے ہیں، وہاں کی جو اسٹرانگ کمیونٹی ہے وہاں پر قادیانیوں کا ہولڈ ہے. وہ 1902 میں ایک مرزائی تھا، کیا صاحبزادہ عبداللطیف، یہ سارے اس کے، وہ مرزائی ہوا 1902 میں، سارے جو اس کے، کیونکہ بہت سارے وہ کیا مرید وغیرہ تھے اس علاقے میں، تو جب وہ 1902 میں مرزائی بنا تو وہ سارے مرزائی بننے جو آج تک بھی مرزائی ہیں. میں نے نام لیے ان قبیلوں کے، جدران، منگل اینڈ کیا بولتے ہیں، تنائی اینڈ سو مینی، احمد زئی، اور بہت سارے نام لے کے، تو یہ سارے مرزائی ہیں وہاں پر آج بھی. اور موسٹ لائکلی حقانیز جو ہیں یہ بھی ہڈن قادیانی ہیں. اینی ہو، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، وہ یہی ہے کہ وہاں جو گئے تھے نا وہ پاکستان کے قبائلی، ہاں ایک علاقے سے ضرور گئے تھے، وہ تھا وزیرستان سے. وزیرستان کے میں کیونکہ بہت اسٹرانگ پریزنس ہے قادیانیوں کی، رائٹ، اوکے، خاص طور پہ مسعود اور ایک اور قبیلے کے بہت سارے لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب، لیکن پلیز جو مسلمان مسعود ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں اس کے اوپر تحقیق کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ سارے ثبوت مل جائیں گے کہ کتنا کام کیا ہوا ہے قادیانیوں نے وہاں پر، خاص طور پہ اس علاقے میں. تو اینی ہو، تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آغا وسیم نے جو ہمیں ٹپ دی تھی کہ مسعود اور دوسرا کیا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہاں بہت سارے مرزائی ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ثبوت مل جائیں گے. اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. گو اینڈ فائنڈ دا فیکٹس. اوکے، میں نے تو فیکٹس فائنڈ کیے اور ان کو پبلک کیا. تو اسی طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں گئے تھے، اس کا 80% وہ قادیانی تھے جن کا تعلق پختیا افغانستان سے تھا، اور یہ لوگ وہاں گئے تھے اور ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا گیا تھا کہ آپ نے ایک جگہ جا کے رک جانا ہے، لوٹ مار کرنی ہے. کی انہوں نے، وہ اور بات ہے، دس از ناٹ مائی کنسرن، لیکن یہ سبجیکٹ وہ نہیں ہے. تو جو سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ قادیانیوں نے ہی جہاں جنگ شروع کی تھی، اور ہندوستان کی پوری نالج تھی، اس کے باوجود ہندوستان نے قادیان میں جو ہے، آج بھی کوئی مرزائی وہاں چلایا تھا اس کو فل پروٹوکول دیتے ہیں. آل دیٹ، یہ لمبی بات ہے، پھر میں کسی اور ویڈیو میں بھی، اگرچہ میں ماضی میں بھی بتا چکا ہوں. تو چلیں، یہ دیکھیے، یہ ایک بہت مشہور قادیانی کشمیر کا، اس کا بھی حوالہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ بھی، اس کو بھی سن لیں. اچھا، یہ گلکار صاحب جو ہیں، یہ جس وقت انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اعلان کیا، وہ تو اس کے بعد یہ سری نگر چلے گئے تھے، تو سری نگر میں ان کی گرفتاری ہو گئی. یہ ذرا واقعہ بتا دیں. یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے، اس سلسلے میں افسوس یہ ہے کہ میں وہ تحریر جو موقع کا ایک گواہ ہے، اس کی تحریر میرے پاس موجود ہے. وہ بعد میں صحیح پیش نہیں، کریں وہ گے. بڑی قابل ذکر بات ہے. جب لاہور کے مقام پر یہ پخت و پز ہوئی کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت مہاراجہ کو معزول کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کا اعلان کیا جائے، اس وقت مفتی ضیاء الدین پنچی جو ہیں وہ لاہور میں موجود تھے. حضرت صاحب نے ان کو بلوایا. ان کا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے زمانے سے حضرت صاحب کے ساتھ تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ کشمیر ویلی کا کوئی آدمی ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم نے اعلان آزادی کروانا ہے. اس میں جو رول ہے وہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سابق صدر کا ہی ہے، جنہوں نے وہ اعلان کروایا. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مجھے سن لیں جو مجھے یاد ہے. مفتی ضیاء الدین نے وہاں مقامی طور پر ایک عبداللہ صاحب قادری ہے جو اس وقت باقاعدہ حیات ہے، محمد عبداللہ صاحب قادری، سوپور کے علاقے کے رہنے والے ہیں. وہ نوجوان تھے، اس کے پاس گئے، اس کو کہا بھائی رتن باغ میں مرزا صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ وہاں چلیں. اب اتنی دیر میں غلام نبی صاحب گلکار بھی وہاں موجود تھے. تو گلکار صاحب کا بھی تو کوئی اپنا کوئی خیال نہیں تھا نا کہ میں نے اعلان آزادی کرنا ہے. اب یہ سوچ رہے تھے کہ کون مناسب ہے. حضرت صاحب نے اس عبداللہ قادری کو کہا، وہ نوجوان تھا، ویلی کا رہنے والا تھا، پیر زادہ بھی تھا، اس کے باپ کی وہاں پر کوئی تھوڑی بہت فالوئنگ بھی تھی. اس کو کہا، اس نے کہا جناب
یہ گلکار صاحب جو ہیں یہ مجلس مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں، یہ پرانے لیڈر ہیں، آزمودہ کار ہے، میرے مقابلے میں ان کا یہ استحقاق ہے۔ یہ پرپوز کیا ہے اس عبداللہ قادری نے اور مفتی صاحب نے ساتھ تائید کی، اور اس وقت ایک اور پنچ کا ایک نوجوان تھا جس کا نام گل احمد خان سدن تھا، وہ بھی اس وقت شامل تھا۔ اس نے کسی زمانے میں اخبار صداقت کے نام سے راولپنڈی سے اخبار نکالا، وہ بیچارے کا چلا نہیں، بعد میں وہ سری نگر میں اخبار اصلاح کے عملے میں شامل ہوا۔ ٹھیک، میرے زمانے میں وہ میرا اسسٹنٹ تھا، سردار گل احمد بھی اس دن ساتھ موجود تھا۔ پھر اس کے بعد طے ہوا کہ یہ اعلان آزادی گلکار صاحب نہیں کرنا ہے، پھر راولپنڈی کے مقام پر انہوں نے وہ اعلان آزادی جو ہے وہ پریس کو دیا۔ اس کے بعد وہ سری نگر چلے گئے، اس کے بعد شیخ عبداللہ سے وہاں ملے، یہ تاریخوں میں یہ اس زمانے میں سول اینڈ ملٹری گزٹ وغیرہ میں یہ چھپا ہوا ہے، ہاں موجود ہے۔ اس وقت گلکار صاحب اپنے نام سے یہ انور کے نام سے گلکار صاحب کا اعلان ہوا، اور یہ انور کا نام جو ہے، یہ میں آپ کو اس کی دوسری شاخ یہ بتاتا ہوں کہ جس وقت میں یہاں آیا ہوں نا حضور کے بلاوے پر، تو خلیفۃ المسیح ثانی اس وقت کوئٹے میں تھے، جولائی 1948 میں جب میں آیا ہوں، تو میں حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے پاس پہنچا، بڑی عجیب انقلابی طریقے سے میں انڈر گراؤنڈ آیا تھا، کیونکہ چلے وہ تو بعد میں کسی انڈر اریسٹ تھا وہاں۔ تو حضرت صاحب نے مجھے اس وقت کوئٹے میں عیسیٰ صاحب، قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں مسلم لیگ کے جو وہاں صدر تھے، وہ ان کی سرکردگی میں میری پریس کانفرنس کروائی گئی۔ تو اس کے بعد کشمیر کے بارے میں مجھے حضرت صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنا نام نہیں دینا، اپنے اصل نام سے نہیں پیش ہونا، کیونکہ تمہارے عزیز و اقارب وہاں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو جب میں اٹھنے لگا حضور سے جانے لگا وہاں پر ہوٹل میں پریس کانفرنس کے لیے، تو میں نے اس وقت حضور سے پوچھا، میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی نام مختلف رکھنا تو حضور ہی میرے لیے تجویز فرما دیں۔ اس وقت کہنے لگے اس کا نام انور ہے تو تم منور رکھ لو۔ تو میرا نام منور کاشمیری جو ہے، ریڈیو میں نے 17 سال کام کیا ہے، وہاں عبدالغفار ڈار سے میں نے کام نہیں کیا، وہاں منور کاشمیری کے نام سے میں نے کام کیا۔ میں وہاں اور گلکار صاحب نے انور کے نام سے آزاد کشمیر کا اعلان کیا۔ دیکھیے جی، یہ مرزائی خود بیان کر رہا ہے کہ جب لاہور کے مقام کے اوپر یعنی رتن باغ میں پلان بنا کہ کشمیر پہ جنگ کرنی ہے، یہ وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہیں، ان کے اپنے اطراف ہیں، ان کے اپنی زبانی، ان کی اپنے بک سے ہر ایک چیز جو ہے واضح ہو رہی ہے کہ یہ قادیانی جو تھے، انہوں نے 1947 میں جو ہے، ابھی پاکستان بنا ہی تھا، تو انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا کر تو وہاں پر کشمیر میں جنگ شروع کی، اور اس کے بعد جو ہے آج تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن قائم نہیں ہوا، اور یہ حرامزادہ کیا جناح کا نام دے رہا ہے، وہ سارے اور جو بھی بڑے بڑے افسران وغیرہ جو انوالو تھے اس میں، وہ سب کے سب مرزائی تھے۔ ایون 1953-51 کی جو راولپنڈی کانسپریسی تھی، وہ بھی قادیانیوں کا سارا پلان تھا، کیونکہ اس میں بھی 13 غالباً لوگ تھے جو شامل تھے، ان میں سے جو میں نے فائنڈ کیے ہیں 2 کے علاوہ باقی سارے مرزائی، ہو سکتا وہ بھی مرزائی ہوں لیکن مجھے ان کا کوئی حوالہ نہیں ملا۔ تو لیکن بات پھر یہی ہے کہ اب جو چیز جس کو میں للکار رہا ہوں کہ بھئی اشتیاق، تو میری کسی بات کو غلط ثابت کر، یہ بتا کہ جو قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے اندر جنگ شروع کی، تو جناح کا نام لے رہا ہے نا، اگر ہمت ہے نا تو ان کو جھوٹا ثابت کر اور اپنے بیان کو درست ثابت کر، اوکے، کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں تو جناح تھا، اوکے۔ یہ جناب علی، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس نقطہ نظر سے یہ بات کر رہا ہے، کہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ جناح جو تھا وہ ایک جنگی قسم کا آدمی تھا، یہ اس قسم کا فس کریٹ کرنے والا جنگ کہ اس نے وہاں بھیج دیا، جبکہ فیکٹس کچھ یہی ہیں کہ یہ
انوالومنٹ ٹوٹل، کیونکہ وہ خود اعتراف بھی کر رہے ہیں اور اس کے ثبوت بھی ہیں، اور اس کے کیونکہ ان کے اس دعوے کو کہ ہم نے جنگ شروع کی تھی ان کے پاس اس کے دلائل ہیں. اوکے، وہ ایک شخص کا نام دے رہے ہیں. مسودہ کس نے لکھا ہے؟ اس وقت یہ کتاب لکھی گئی ہے جب فیض احمد فیض زندہ تھا. اوکے، جن لوگوں کے نام وہ درج کر رہے ہیں نا کہ اس میں انوالو تھے، they were all, most of them they were alive. اوکے، not a single one. ایک آدمی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہاں میرا ریفرنس غلط دیا ہوا ہے. اس لیے ہم اس تاریخ کو درست مانیں گے. ماں چود حرام زادے، گشتی دے پتر. اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ماچود، وہ جو کشمیر والا جو ہے وہ ساری بتا رہا ہے ڈاکٹر کیا شیخ عبداللہ اینڈ آل ادر تھنگس. تو یہ چیز ہوتی ہے جناح، ہو سکتا ہے بعد میں اس نے ایک آدھی فیور میں کر دیا ہو، کیونکہ اس کے ارد گرد سارے مرضی ہی تھے. وہ بیچارہ صحت کی بھی اس کی اتنی اچھی نہیں تھی اور وہ بہت زیادہ دباؤ میں بھی تھا. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس کی سچویشن کیا ہو سکتی ہے. لیکن کہ جاؤ اور حملہ کر دو وہاں پر، اور کیا جناح نے جا کے پٹھانوں کو کہنا تھا خوش کے آؤ جی جنگ کے لیے شامل ہو جاؤ. یہ خود سارا قادیانی. اور اس کی یس میرے پاس بہت لمبی ڈیٹیل ہے کہ پختیا خوست افغانستان کے کون کون قادیانی ہیں اور انہوں نے کشمیر کے اندر کیا کیا تھا. آئی ہیو سو مینی ریفرنسز اینڈ نو باڈی کین چیلنج می. اور یہ کیا ماں چود آ کے اٹھ کے لگا ہوا ہے بہن چود. سامنے تو آئے نا، لاؤ اس کو میرے سامنے بہن چود کو.